نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کی یہ پروقار محفل یہ تکمیل قرآن کی محفل ہے۔ یقیناً یہاں مبارکباد کے مستحق ہیں بھائی سجاد عامر اعوان صاحب اور ان کے برادران کہ آج ان کے فرزند نے قرآن مجید کی تکمیل کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس شخص کو قرآن پاک کی دولت مل گئی ہے تو دنیا کے اندر اس سے بڑا خوش نصیب انسان کوئی نہیں ہے۔ اور جس کو قرآن کی دولت ملی ہے، روز اول سے لے کر آج تک اور قیامت تک جس کو بھی یہ دولت ملتی چلی جائے گی تو اللہ دنیا اور آخرت کی تمام ترقیاں، تمام مراتب، سارے شان و شوکت اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیں گے۔ تو یقیناً یہاں مبارکباد کے مستحق ہیں قاری محمد حمزہ صاحب بھی، جنہوں نے شب و روز کی انتھک محنتوں کے نتیجے میں قرآن پاک کو پایا تکمیل تک پہنچایا، اور یہ اللہ کی دولت انہوں نے اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لی، اور اسی کے ذریعے سے ہی اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی حفاظت کی جو ذمہ داری اللہ نے خود اٹھائی تھی، اسی کو اللہ رب العزت نے مسلمان بچوں کے دلوں کے ساتھ منسلک کر دیا۔ اللہ نے فرما دیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم قرآن کو اتارنے والے ہیں اور اس کی حفاظت کے ذمہ دار بھی یقیناً ہم ہی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں محبوب پیغمبر ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، کہ اس قرآن پاک کے ذریعے سے اللہ رب العزت بہت سو کو ترقی یا درجات کے مرتبے تک پہنچاتے ہیں۔ دنیا کے اعتبار سے اگرچہ اس کی حیثیت لوگوں کی نظروں میں کم ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب قرآن پاک کی دولت کو وہ اپنا لیتے ہیں، قرآن پاک کو اپنا امام بنا لیتے ہیں، تو اللہ پھر ایسے لوگوں کو زمانے کا امام بنا دیتا ہے۔ ہم صحابہ کرام کو دیکھیں کہ ملک عرب کے لوگ، خصوصاً ملک عرب یعنی مکہ مکرمہ کے لوگ، صحابہ کرام کو اپنے سے کم تر سمجھتے تھے۔ حضور سے یہ کہا کرتے تھے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی محفل میں بیٹھیں تو آپ ان غرباء کو اپنی مجلس سے ہٹا دیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا یہ پیغام کہ اے محبوب پیغمبر وہ آئیں یا نہ آئیں لیکن آپ نے ان کو نہیں اٹھانا۔ تو وہی عرب کے لوگ تھے جو صحابہ کرام کو اپنے سے کم تر خیال کرتے تھے، اللہ نے ان کو قرآن کی دولت کی وجہ سے اتنا ترقیاں عطا کی ہیں کہ آج نہیں بلکہ قیامت تک لوگ صحابہ کرام کو اپنے اچھے الفاظ میں یاد کرتے رہیں گے۔ اور انہوں نے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کو اپنایا، قرآن کو اپنا امام بنایا، تو اللہ نے ان صحابہ کرام کو زمانے کا امام بنا دیا۔ آج ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ صحابہ ہمارے امام ہیں، اور اس میں سب سے بڑی اور بنیادی وجہ یہ تھی، ہمارے اور ان کے درمیان فرق یہ تھا کہ ان کی جو زندگی تھی وہ حقیقی زندگی تھی، اور ہم جو زندگی جی رہے ہیں وہ حقیقی نہیں بلکہ مصنوعی زندگی ہے۔ زندگی گزارنے کے بہت سارے انداز ہیں، جو ہے نا بادشاہانہ زندگی بھی ہے، فقیرانہ زندگی بھی، مشرقی اور مغربی زندگی، اور ان تمام زندگیوں میں حقیقی زندگی وہ زندگی ہے جو قرآن و سنت کی زندگی ہے۔ جو قرآن و سنت کے سائے کے اندر اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے تو اللہ رب العزت پھر دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اس کو کامیابی سے نوازتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جو شخص اچھے عمل کرتا ہے تو ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا کر دیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور دنیا کے اندر وہ جو بھی اچھے عمل کرتا ہے اللہ اسی کے نتیجے میں اس کو جو ہے نا اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ آج جس طرح ہمارے برادر مکرم بھائی سجاد عامر اعوان کے بیٹے نے قرآن پاک کی تکمیل کی ہے، یقیناً یہی آخرت کے ہمارا ذخیرہ ہے۔ ہماری جو اولاد ہے یہ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت ہے، اور یہ تب بنے گی جب ہم ان کو قرآن و سنت کے راستے پر لگا کے جائیں گے، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب ہم قبروں کے اندر آرام فرما ہوں گے تو دنیا کے اندر ہمارے اولاد قرآن پاک پڑھے گی تو ہماری قبر و حشر ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم